بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عوامی پاکستان۔ عوامی پاکستان زندہ باد۔ دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ کچھ سخت تو ہے اور کچھ لوگوں کو سخت بھی لگے گا اور کچھ لوگوں کو پسند بھی نہیں آئے گا، مگر جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہوتی ہے اور اس کو جھٹلانا یا اس کو چھپنا کسی کے مفاد میں نہیں ہوتا اور نہ کسی کے مفاد میں ہوتا ہے، نہ یہ ملک کے مفاد میں ہوتا ہے۔ تو آج کا موضوع بڑا سینسٹیو ہے اور یہ موضوع ہے پاکستان کے مفاد پرست صحافی، اور ان مفاد پرست صحافیوں نے پاکستان میں جو ایک ہوا کھڑا کر کے اور دن رات جھوٹی کہانیاں گڑھ کے اور جھوٹی باتیں بتا کر لوگوں کے ذہن کو جو خراب کر دیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں جو عجیب قسم کی باتیں اور ہوائیں بٹھا دی ہیں، تو ان لوگوں کو صاف کرنا چاہیے، ان لوگوں کو عوام کے آگے ننگا بھی کرنا چاہیے کہ یہ اپنے مخصوص مفادات کی خاطر کس طرح ملک سے کھیلتے ہیں، ملک کی سلامتی سے کھیلتے ہیں، عوام کو غلط راہ پر لگاتے ہیں، عوام کو جھوٹی باتیں بتا کر گمراہ کرتے ہیں۔ کئی لوگ ان کو لفافہ صحافی کہتے ہیں، مگر یہ لفافہ صحافی کا لفظ بھی جو ان لوگوں کے لیے کم ہے۔ لفافہ صحافی کا مطلب تو ہوتا ہے اجرتی صحافی، کہ یہ اجرت لے کر کام کرتے ہیں۔ یہ اجرت تو اپنے ٹی وی چینل سے اور جن اداروں میں بات کرتے ہیں ان سے لیتے ہیں۔ تو یہ لفافہ جو ہے وہ یہ کیا بات ہے؟ یہ دراصل ان لوگوں کی جہالت اور ان لوگوں کی جو ہے وہ کم جو ہے معلومات رکھنے کی صلاحیت اور ان لوگوں کے کم ذہنی کی صلاحیت کو چھپانے کے لیے ان کو لفافہ صحافی کا خطاب دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ لفافہ صحافی بھی ہیں جو کچھ سیاسی پارٹیوں سے یا کچھ اداروں سے لفافہ لے کر یا پیسے لے کر ان کے لیے کام کرتے ہیں، مگر ہم سب کو ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اکثریت جو ہے پاکستان کے صحافیوں کی، وہ پتہ نہیں کس اسکول سے، کس کالج سے اور کس تربیت سے نکل کر صحافی بنے ہیں۔ میں تو جب ان کے پروگرام دیکھتا ہوں، ان کے ویلاگ دیکھتا ہوں اور ان کے ٹی وی چینل پر باتیں سنتا ہوں، تو مجھے تو پتہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو تو کچھ بھی پتہ ہی نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو خامخواہی بڑا صحافی، بڑا دانشور پوز کر کے اور آ جاتے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کر یہ جو ہے فلسفے جھاڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ آپ ان کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ صرف جھوٹ بول کر صرف اپنا نام بنانا اور نام کمانا چاہتے ہیں۔ اب حال ہی میں عجیب واقعہ ہوا ہے۔ کل ایک صحافی ہے پیرزادہ صاحب، مید پیرزادہ صاحب، وہ سالوں سے 20-25 سالوں سے اپنے آپ کو بہت بڑا صحافی کہتا ہوا آ رہا ہے، اور مجھے تو تعجب لگتا ہے کہ کچھ ویلاگرز نے ان کے حق میں اور ان کے جو ہے وہ پتہ نہیں ان کے لیے کیا کیا الفاظ کرتے ہیں، اس جیسا بڑا صحافی کوئی نہیں ہے۔ عجب کی بات ہے، بھائی وہ خود بول رہا ہے کہ 20 سال پہلے میں نے جو باتیں کہی تھیں اور جو باتیں میں نے سمجھی تھیں وہ غلط تھیں۔ 10 سال پہلے میں نے نواز شریف کا جو کیس جس پر میں نے کورٹ میں نعرے مارے تھے اور ہاتھ ہلا کر باتیں کی تھی وہ میری غلط تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ 20 سال پہلے مشرف کے بارے میں جو میں نے باتیں کی تھی وہ بھی غلط تھی، اور نواز شریف کے بارے میں بھی جو 10 سال پہلے میں نے باتیں کی تھی وہ بھی غلط تھی۔ تو یار کمال کی بات ہے کہ 20 سال تک جو آدمی
جھوٹی باتیں گلط باتیں بتا کر عوام کو بیوقوف بناتا رہا اور ایک ہوا کھڑا کرتا رہا۔ وہ اب خود ہی کہہ رہا ہے کہ میری یہ سب باتیں غلط تھی، تو بھائی وہ کس طرح بڑا آدمی ہوا، وہ کس طرح بڑا صحافی ہوا، وہ کس طرح بڑا دانشور ہوا۔ ایسے آدمی کو تو ہم کو گند کے کچرے کے ٹوکرے میں ڈالنا چاہیے کہ بھائی تم خود ہی کہتے ہو کہ تمہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اب تم کس طرح یہ 20 سال جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بناتے رہے۔ اب دوسرے صحافی ہیں، وہ ARY ٹی وی کے ہیں، ایک وہ صابر شاکر صاحب، اور ایک بول ٹی وی کے سمیم ابراہیم صاحب، ان کے بھی وہ کیس لگے ہوئے ہیں عدالت میں۔ ایک عدالت ہے پاکستان کی، جس عدالت کے ایک جج نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم جو بھی غلط کام کرے گا، ایک مرتبہ میرے پاس آ جاؤ، میں تم کو ضمانتیں بھی دلاؤں گا، تم کو کیس بھی ختم کروں گا، اور تمہارے لیے میرا جی اور جان حاضر ہے، ہر بات تمہارے لیے کرتا رہوں گا۔ یار کمال ہے، ان ججوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اچھا، ایسے جج نے کیا کہا ہے کہ وہ توہین مذہب اور مذہب کی دل آزاری کا جو ہے قانون ہے، اس کے تحت کسی کا کیس داخل نہیں کیا جائے۔ کیوں بھائی؟ تمہاری بادشاہی ہے، تمہاری حکمرانی ہے کہ ملک میں ایک قانون بنا ہوا ہے، ایک آئین میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اور اس بات کے تحت اگر کوئی تھانے میں کوئی کیس داخل ہوتا ہے تو تم کون ہوتے ہو اور تم کیوں منع کرتے ہو کہ اس کیس پر جو ہے کیس داخل نہ کیا جائے اس بات پر؟ یا تو تم اتنے طاقتور ہو کہ کسی قانون کو، کسی آئین کو نہیں مانتے، تو یہ قانون سے، یہ آئین سے یہ شکیں اور یہ دفعات نکال دو نا۔ تم جج جو ہے آل ان آل ہو، تمہارے سامنے تو نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آئین ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ تم صرف آرڈر کرتے ہو کہ اس پر کوئی کیس داخل نہ کیا جائے؟ کیوں کیس داخل نہ کیا جائے؟ کیا تمہاری بادشاہی ہے؟ میرے اگر مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں تو میرے لیے یہ قانون بنا ہوا ہے، میں کیوں جا کر کیس داخل نہ کروں؟ اور تم نے کیوں قانون کا آرڈر دیا ہوا ہے کہ کیس داخل نہ کرو؟ کیا تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت جو ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت یا کسی مذہب کی عزت تمہاری نظر میں کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی؟ صرف تمہاری منمانیاں جو ہیں تمہاری نظر میں اہمیت رکھتی ہیں؟ تو یار ایسے ججوں نے اس ملک کو اس حد تک ایسے ججوں نے ہی پہنچایا ہے، جن ججوں کو کسی قانون کی پرواہ نہیں، کسی آئین کی پرواہ نہیں، اور اپنی منمانیاں کرتے پھرتے ہیں۔ اب یہ جج جو ہے وہ بڑے لوگوں کے لیے رات کو عدالتیں کھولتا ہے، سیاسی لوگوں کے لیے بھی رات کو عدالتیں کھولتا ہے، اور صحافیوں کے لیے بھی وہ جو جی میں آئے کچھ بھی کرتے رہیں، اس کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، اس کو ایک ضمانت ہے۔ یار حد ہے اس ملک کی۔ تو یہ ملک کیسے چلے گا بھائی، جہاں جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ اور بڑا طبقہ کہنے والا طبقہ، سب سے بڑا باشعور کہنے والا طبقہ، سب سے بڑا باخبر کہنے والا طبقہ، اور سب سے بڑا ہوشیار کہنے والا طبقہ، صحافی اور جج، اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے رہیں گے تو یہ ملک کیسا چلے گا؟ میں تو ان صحافیوں کے پروگرام دیکھتا ہوں، ٹی وی پر دیکھتا ہوں، ویلاگ دیکھتا ہوں، تو مجھے تو تعجب آتا ہے، ان لوگوں کو تو بنیادی باتوں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اب میں صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، انہوں نے ہوا کر دیا ہے کہ مشرقی پاکستان کو فوج نے توڑا۔ بھائی کیسے فوج نے توڑا؟ میں تم سے سوال پوچھتا ہوں۔ فوج نے تو انتخابات کرائے تھے، اور پاکستان کی تاریخ میں زبردست منصفانہ غیر جانبدارانہ انتخاب ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں جو رزلٹ آیا، فوجی سربراہ یحییٰ خان کا، اس کا ذاتی کردار چاہے کچھ بھی ہو، مگر یہ کام اس نے بہت اچھی طریقے سے کیا، اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ آئندہ کا وزیر اعظم شیخ مجیب ہے۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں وہ اس ٹائم کے اخبارات دیکھیں، یہ خبریں پڑھیں، اور اس نے
25 مارچ 71 کو ڈھاکہ میں اجلاس طلب کیا ہے اسمبلی کا، اور اس اسمبلی اجلاس میں شیخ مجیب وزیر اعظم چننا تھا۔ پاکستان، ویسٹ پاکستان کی ساری جماعتیں ادھر پہنچ گئی، مگر ایک آدمی بھٹو صاحب، جس کو پاکستان میں اقتدار چاہیے تھا، اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اسمبلی میں، اسمبلی کا بائیکاٹ کرتا ہوں، جو جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دیتا ہوں۔ اور ملک میں ایک زبردست انتشار اور جو ہے غیر سیاسی فضا پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں ادھر شیخ مجیب نے بھی صرف اسی لیے بغاوت کی نا کہ ایک سیاسی آدمی نے اسمبلی کا بائیکاٹ کیا اور اس اسمبلی کا اجلاس ہو نہ سکا، تو اس کا ذمہ دار فوج کیسے ہے بھائی؟ تو یہ آپ لوگ یہ سارا دن پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ فوج نے پاکستان توڑا، فوج نے پاکستان توڑا۔ فوج نے کیسے پاکستان توڑا؟ پاکستان تو تمہارے سیاسی آدمی نے توڑا۔ فوج نے تو انتخاب کرایا تھا اور اس کے نتیجے کو مانا تھا، اس کے نتیجے کو تمہارے سیاسی لوگوں نے نہیں مانا۔ تو یہ اچھا، دوسرا کہتے ہیں حمود الرحمان کمیشن، حمود الرحمان کمیشن۔ ارے بھائی، تم لوگوں کو کمیشن لفظ کا کوئی پتہ ہے کہ کمیشن کس طرح بنتا ہے اور اس کی فائنڈنگ کس طرح ہوتی ہے؟ حمید الرحمان کمیشن نے جو بھٹو بنوایا، اس کو جو ہے وہ جو نکات دیے تھے، کمیشن میں نکات دیے جاتے ہیں کہ اس دائرے میں ان سوالوں کا جواب ڈھونڈو، تو ان میں پہلا اور یہی نکتہ تھا کہ پاکستان، مشرقی پاکستان کے سرنڈر میں فوج کا کیا کردار تھا۔ تو لازمی طور پر جو حمید الرحمان کمیشن نے جو رپورٹ آنی تھی وہ فوج کے بارے میں ہی آنی تھی۔ اس میں سیاسی لوگوں کو اس نے کیوں باہر نکال دیا کہ بھائی سیاسی لوگوں کو بھی کیا کردار تھا؟ پھر بھی آپ حمید الرحمان کمیشن پڑھیں تو اس میں بہت ساری جگہوں پر بھٹو کی جو ہے وہ اور سیاستدانوں کی غلطیاں بھی بتائی گئی ہیں، مگر اس کا مین مقصد جو تھا فوج کو بدنام کرنے کے لیے کمیشن بنایا گیا تھا، اور تو اس کی فائنڈنگ صرف فوج کے معاملات پر تھی۔ اور فوج میں ظاہر ہے کچھ اس ٹائم جب وہ مشرقی پاکستان میں بغاوت ہو گئی تو فوج کے کچھ ایسے ایکشن بھی تھے جو ملک کے بچانے کے لیے تھے، اور یہ لوگ اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فوج نے ایسا کیا، فوج نے ایسا کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب مشرقی پاکستان میں بغاوت ہو گئی تو فوج جو ہے سامان اٹھا کر مغربی پاکستان آ جاتی اور ادھر کوئی ایکشن نہ کرتی۔ یار کمال ہے، حد ہے اس ملک میں صحافیوں کی، حد ہے اس ملک میں جو ہے وہ ججوں کی جو ایسے فیصلے کرتے ہیں، حد ہے صحافیوں کی جو ایسے جھوٹ بتا کر لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو حقیقت نہیں بتاتے۔ مگر میں تو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو خود کو بھی کسی چیز کی پتہ نہیں ہوتا، کسی کی حقیقت کا معلوم نہیں ہوگا، تو یہ دوسرے کو کیا بتائیں گے؟ تو اب یہ ایسے لوگ جو ہے ہمارا ملک چلائیں گے اور ایسے لوگ جو ہے عوام کی تربیت کریں گے، یہ تو عوام کے ذہن میں انتشار اور غلط فہمیاں پیدا کریں گے نا۔ صرف ان کا جب ٹی وی پر بیٹھتے ہیں تو ان کا انداز دیکھیں کہ کس طرح بولتے ہیں، جیسے سارے ملک کے بادشاہ ہے اور سامنے بیٹھا ہوا آدمی ان کا نوکر ہے، اسے بات کس طرح کرتے ہیں، سوالات کس طرح پوچھتے ہیں اور اس پر ہنس کر ٹھٹھولی کس طرح کرتے ہیں۔ بھائی تم کو کس نے اجازت دی ہے اس اخلاق کی؟ کسی دوسرے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ صحافی جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کر کے ملک میں کو نقصان پہنچاتے رہیں اور ملک کو اس کو چھوٹ ملی ہوئی ہو تو بھائی تم لوگ آسمان سے اترے ہوئے ہو، جو جی چاہے کرتے پھرے ہو، تم کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ اور پاکستان کی عدالتیں کمل ہے یار، ایسے لوگوں کو پروٹیکشن دیتی ہیں۔ اب یہ کتنی مثالیں بیان کریں، کیا کیا بات کریں یار۔ اصغر خان کا وہ جو مشہور کیس تھا جس میں وہ بولا گیا تھا کہ وہ جو ہے اسلم بیگ نے وہ پیسے دلوا کر لوگوں کو آئی جے آئی بنوائی، اور اس میں وہ بینک کا سربراہ جب اب مر چکا ہے، مرحوم ہو چکا ہے، سپریم کورٹ میں آ کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آگے اعتراف کرتا ہے کہ ہم نے واقعی فلاں آدمی کو اتنے پیسے دیے اور وہ ملک میں جو ہے ایک پارٹی بنائی
اور ہمیں واقعی یہ کام. اب ایک آدمی کورٹ میں آ کر اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آگے. تو ایسے آدمی کو تو ادھر ہی پکڑنا چاہیے یا ایسے آدمی کو چھوڑنا چاہیے. عجیب یار کورٹیں ہیں، باہر گناہ کر کے آتے ہیں اور کورٹ میں آتے ہیں تو کورٹ ان کو بہت بڑا باعزت سمجھ کر ضمانتیں بھی دیتی ہیں، ان کو ریلیف بھی دیتی ہیں. بھائی اس ملک میں صحافیوں کا اور عدالتوں کا اگر یہ کام چلتا رہا تو پھر اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے، یہ کام ایسے نہیں چلے گا. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں یہ جو سب سے بڑا انتشار اور سب سے بڑی گمراہی پیدا کی ہوئی ہے، یہ ان صحافی لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہے. اب تازہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جب سے یہ اتحادی گورنمنٹ آئی ہے، کیا باتیں کرتے ہیں. 2 دن حکومت جائے گی، 3 دن میں حکومت جائے گی، 24 گھنٹے عام ہے، 48 گھنٹے عام ہے، 36 گھنٹے عام ہے. کچھ ہوتا بھی نہیں ہے تو بھائی آپ نے تو پھر جھوٹ بولا نا. آپ تو یہ جھوٹ بول کر اپنا جو کاروبار چلا رہے ہیں نا، اس جھوٹ پر پکڑا کیوں نہیں جاتا آپ کو کہ آپ ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، ملک کے استحکام کو آپ داؤ پر لگا رہے ہیں اور الٹا ان لوگوں کی عزت کرتے ہیں، ان کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور ان سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے یہ کوئی آسمان سے ہوتی ہوئی مخلوق ہو. تو بھائی میں بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں جتنی بھی یہ خرابیاں پیدا کی ہیں، یہ صحافیوں نے پیدا کی ہوئی ہیں اور عدلیہ کے ججوں کے غلط فیصلوں نے پیدا کی ہیں. جب یہ دونوں باتیں پاکستان کے صحافی اور عدلیہ کے ججز سدھریں گے نہیں. سدھرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی قانون کے مطابق چلو، آئین کے مطابق چلو. آئین اور قانون صرف بڑے لوگوں اور سیاستدانوں کے لیے ہے کیا؟ جج صاحبان، آپ نے کبھی کسی غریب آدمی کو اس طرح کوئی ریلیف دیا ہے؟ کسی غریب آدمی کو کوئی اس طرح جو ضمانت لی ہے؟ ایک جج صاحب کے پاس کورٹ جاتا ہے کہ اس کی کورٹ میں کیس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پہلے لوور کورٹ میں جاؤ. بھائی دوسروں کو تو تم کہتے ہو پہلے لوور کورٹ میں جاؤ، اور ان بڑے آدمیوں کو اور بڑے سیاستدانوں کے لیے آدھی رات میں جو ہے عدالتیں کھول کر ان کی ضمانتیں بھی کرتے ہو، ریلیف بھی دیتے ہو. تو یہ کس قسم کی عدالتیں ہیں؟ آپ خدا کا خوف کرو. اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو کسی ایسی جگہ سے اللہ کی پکڑ ہو کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے. تو صحافیوں کو اور جج حضرات کو ذرا اس ملک میں اچھائی پیدا کرنے کے لیے اچھائی پر ہی چلنا چاہیے. یہ برائی پر چل کر جو صحافی اپنا روزگار بناتے ہیں، یہ روزگار نہیں ہے، یہ اپنے لیے جہنم کی آگ پیدا کر رہے ہیں. تو یہ باتیں ہم دکھی دل سے کہتے ہیں. اس میں ہمارا مطلب کسی کی توہین کرنا یا ہمارا مطلب کسی کے خلاف بولنا نہیں ہے. مگر جو حقائق ہیں وہ تو ہم کو بتانا چاہیے، اور یہ ہم فرض سمجھتے ہیں اپنا کہ ہم جو باتیں سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو سمجھ دی ہے اس سمجھ کے مطابق ہم لوگوں کو صحیح باتیں بتائیں تاکہ ملک میں ایسی فضا اور ایسی بات قائم ہو جائے کہ کم از کم آدمی جھوٹ اور سب کو سمجھنا تو شروع کر دیں. تو بڑی مہربانی دوستو، یہ ہم تلخ باتیں بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے. اگر ہماری یہ باتیں آپ کو پسند ہیں تو مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یہ آپ کی ہمت افزائی ہوگی ہمارے لیے. اور نیچے اگر آپ کے دل میں کوئی کمنٹ ہے تو نیچے کمنٹ بھی لکھیں، بھلے میرے خلاف ہو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مگر کمنٹ اخلاق کے اندر ہو اور گالی اور بکواس کوئی نہ ہو. تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. خدا حافظ.